دل نہ دکھائے ماں باپ کا. میں صحابی کا قصہ سناتا ہوں آپ کو جن کے برابر سارے اولیاء اللہ نہیں ہو سکتے. علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا نام ہے. علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے مرنے کا وقت آ گیا. بیوی پاس بیٹھی تھی. بیوی نے دیکھا کہ میرے شوہر تو مر رہے ہیں, یہ تو جا رہے ہیں, مرنے والے ہیں. تو ہمارے نبی نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب کوئی مرنے لگے تو اسے کلمہ پڑھاؤ, کیونکہ اگر مرتے وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا تو جنت واجب ہو جائے گی, دوزخ سے بچ جائے گا وہ. یہ ہمارے نبی نے کہہ رکھا تھا. تو ان کی جو بیوی پاس بیٹھی تھی انہیں دیکھا میرے شوہر تو مر رہے ہیں, تو وہ کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب یہ تو بے ہوش پڑے تھے, ہوش تو تھا نہیں. اب یہ بار بار پڑھ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک دم انہیں ہوش آیا. کیا کر رہی ہے تم؟ کہا کلمہ پڑھ رہی ہوں. کیوں؟ کہا میں آپ کو کلمہ یاد دلاتی ہوں. کہا کلمہ مجھے یاد ہے. یاد ہے تو پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ کہا میرے تالا لگ گیا ہے دل میں. کیا لگ گیا بولو؟ یہ دیکھو یہاں ہمارا دل ہوتا ہے. یہ میری جیب ہے نا, یہاں ہمارا دل ہوتا ہے. ہمارے گناہ تالا بن جاتے ہیں. ہمارے جو گناہ ہے نا, کبیرہ گناہ جن سے توبہ نہ کرے آدمی, وہ یہاں تالا بن جاتا ہے. تو وہ کلمہ دل کے اندر ہوتا ہے لیکن اوپر نہیں آتا جو مان میں مرتے وقت. تو وہ کہنے لگے اللہ کی بندی میرے تالا لگ گیا ہے, کلمہ مجھے یاد ہے, پڑھا نہیں جا رہا ہے. تو یہ بیوی گھبرا گئی اور گھبرا کے اٹھی اور سیدھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتی ہوئی پہنچ گئی. یا رسول اللہ میرے اوپر مصیبت آ گئی. کیا مصیبت آئی ہے؟ یا رسول اللہ میرے شوہر مر رہے ہیں, کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے. کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. ہمارے نبی بھی گھبرا گئے. میرا صحابی بغیر کلمے کیسے جا سکتا ہے؟ میرے صحابہ تو سب جنتی ہے, یہ بغیر کلمے کے جانے کا کیا مطلب؟ میرے صحابی کا کہاں ہے تیرے شوہر؟ کہا یا رسول اللہ گھر ہے میرے. کہا میں آ رہا ہوں. اور حضور روانہ ہو گئے. وہ بیوی تو پیچھے رہ گئی. حضور تو بہت تیز چلتے تھے, راستہ خود بخود تیز آپ کا پار ہو جاتا تھا. آپ پہنچ گئے. تھوڑی دیر کے بعد میں بیوی بھی آ کے قدموں میں بیٹھ گئی اور حضور سر کی طرف بیٹھ گئے. ہمارے نبی جب کسی بیمار کے پاس جاتے تھے تو سر کی طرف بیٹھتے تھے, پیار سے ماتھے پر ہاتھ پھیر کے بات کرتے تھے. تو وہ تو بے ہوش پڑے تھے. اب آپ بیٹھ گئے سرانے اور ماتھے پر ہاتھ پھیر رہے ہیں. علقمہ, او علقمہ, علقمہ. ہوش آیا. یا رسول اللہ. علقمہ کیا پریشانی ہے؟ تجھے کیا پریشانی ہے؟ یا رسول اللہ پریشانی یہ ہے مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے. اللہ سے دعا کرو بھائی, اللہ ہمیں کلمہ پڑھتے پڑھتے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ صحابی کا کلمہ رکا ہوا ہے, ہمارا تمہارا کیا ہوگا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بہت بڑی پریشانی یہ ہے, میرے سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے. یہ میری بیوی مجھے بہت دیر سے یاد دلا رہی ہے اور میرے دل میں کلمہ ہے یا رسول اللہ, لیکن زبان پر نہیں آ رہا ہے, تالا لگا ہوا ہے. ادھر دیکھو میری طرف, تالا لگا ہوا ہے. تو ہمارے نبی سمجھ گئے کہ اس نے گڑبڑ کر دی ہے. کیا کر دی بولو؟ کیا کر دی بولو؟ ہماری کتنی گڑبڑیں ہیں, ہمارا کیا ہوگا؟ تو ایک گڑبڑ کی انہوں نے, صحابی رسول ہیں یہ, اور ہمارے نبی سمجھ کے گڑبڑ کر دیے. تو آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ یا رسول اللہ ماں زندہ ہے, باپ کا انتقال ہو گیا. کہاں ہے؟ رسول اللہ وہ تو میرے سے ناراض ہو کے الگ مکان میں رہتی ہے. کتنی ماں ہیں جو آج اولاد سے ناراض ہو کر الگ رہتی ہے. چھوٹا مکان پڑ جائے الگ ہو جائے وہ بات نہیں, ناراض ہو کے کوئی ماں الگ نہیں رہنی چاہیے. آپ نیت کرو ماں باپ کو راضی کریں گے انشاءاللہ, ناراض نہیں کریں گے. پاؤں پکڑ لو جا کے ماں کے, باپ کے پاؤں پکڑ لو. وہ تو یا رسول اللہ میرے سے ناراض ہو کے الگ مکان میں رہتی ہے. تو آپ نے پیغام بھیجا وہاں بڑھیا کے پاس, اے علقمہ کی ماں مجھے تیرے سے بہت ضروری کام ہے, بات کرنی ہے, تو میرے پاس آ رہی ہے یا میں ہوں تیرے پاس؟ کہاں ہے اللہ کے رسول؟ کہا تیرے بیٹے کے پاس بیٹھے, بیٹا تیرا لبے دم پڑا ہے. جس بیٹے سے تو ناراض ہو کے یہاں رہتی ہے نا, اس بیٹے کے پاس بیٹھے. تو وہ کہنے لگی میری ایسی حیثیت نہیں ہے کہ میں اللہ کے رسول کو یہاں بلاؤں, میں خود جاتی ہوں اللہ کے رسول کے پاس. اب یہ آ گئی بڑھیا. اب یہاں کیا ہے, بیٹا لبے دم پڑا ہے, بیٹے کی بہو قدموں میں بیٹھی ہے اور حضور سلانے بیٹھے ہیں. بڑھیا آ گئی. اس کے آتے ہمارے نبی نے پوچھا ارے علقمہ کی ماں یہ تیرا بیٹا کیسا آدمی ہے؟ یا رسول اللہ یہ نمازی ہے, تہجد گزار ہے, تہجد بہت پڑھتا ہے, اور یہ رمضان کے علاوہ بھی بہت روزے رکھتا ہے.
یہ بھائیوں خالی روزے رکھنے سے اور عمرے کرنے سے اور تہجد پڑھنے سے اور حج کرنے سے کوئی آدمی دیندار نہیں بنتا ہے، نیک نہیں بنتا ہے۔ تہجد پڑھنے سے نیک وہ بنے گا جو گناہوں سے بچا کے اپنے آپ کو تہجد پڑھائے، عمرہ کر کے نیک وہ بنے گا جو گناہوں سے بچا کے عمرہ کرے، گناہوں سے بچے بغیر کوئی نیک نہیں بنتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، روزے بھی بہت رکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں، میں نماز روزے کا تھوڑی پوچھ رہا ہوں، تیرے حق میں کیسا ہے تیرا بیٹا؟ تو بڑھیا زار قطار روئے، اس سے بولا ہی نہ جائے، ارے بول تیرے حق میں کیسا ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے حق میں میرا بیٹا اچھا نہیں ہے، میں اس سے بہت ناراض ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیوں ناراض ہے، کیا شکایت ہے تجھے اس علقمہ کی؟ کہنے لگی یا رسول اللہ اور تو کوئی شکایت نہیں ہے، یہ دونوں میاں بیوی مل کر میرے سے لڑتے ہیں، یہ جھگڑا ہوتا ہے، گھر میں کوئی بات ہوتی ہے تو یہ بیوی کی حمایت کرتا ہے اور میرے سے لڑتا ہے، اور یا رسول اللہ جب یہ بیوی کی حمایت کر کے میرے سے لڑتا ہے تو میرا دل زخمی ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا بیوی کی حمایت کر رہا ہے، میرے سے لڑ رہا ہے، میرا بہت دل دکھی ہے اس کی زبانداری جی کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا ارے علقمہ کی ماں اسے معاف کر دے، تیرا بیٹا مر رہا ہے، معاف کر دے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ معاف تو میں نہیں کر سکتی، میرا بہت دل دکھی ہے، میں کیسے معاف کروں، میرا دل دکھی بہت ہے۔ آپ نے فرمایا تو معاف نہیں کرے گی؟ کہ نہیں یا رسول اللہ میں اس کو بالکل معاف نہیں کروں گی۔ تو آپ نے فرمایا بھئی آگ لگاؤ اور علقمہ کو آگ میں ڈالو۔ حضور نے تو ساری زندگی کسی کو نہیں جلایا بھائی، حضور تو آگ سے نفرت کرتے تھے، جلانا نہیں چاہتے تھے، آپ ڈرانا چاہتے تھے، ڈرا کے معاف کرانا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا آگ لگاؤ، ڈالو علقمہ کو آگ میں۔ بڑھیا کہنے لگی یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہو، میرے بیٹے کو جلاؤ گے؟ آپ نے فرمایا میں نہیں جلاؤں گا تو اللہ جلائے گا، یہ مر رہا ہے تیری ناراضگی بس سیدھا جہنم میں جائے گا یہ۔ اب دیکھ لے 3 آپشن ہے تیرے سامنے، یا تو دوزخ میں جلنا دے، اللہ جلائے گا اس کو، جانے دے اس کو دوزخ میں، یا پھر مجھے جلانے دے، اگر میں اس کو جلا دوں گا تو اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، اور تیسرا آپشن تیرے پاس ہے، تو دوزخ سے بھی بچا سکتی ہے اور یہاں کی آگ سے بھی بچا سکتی ہے، تیسرا راستہ یہ ہے تو اسے معاف کر دے، اگر تو اسے معاف کر دیتی ہے تو میں بھی معاف کر دوں گا، اللہ بھی اسے معاف کر دے گا، جب ماں باپ معاف کر دیتے ہیں تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، کہا کہ تو معاف کر دے گی تو اللہ بھی معاف کر دے گا۔ اب بول تو کیا چاہتی ہے، آگ میں ڈالنا چاہتی ہے دوزخ میں، یا دنیا کی آگ میں، یا معاف کرنا چاہتی ہے؟ تو اب دیکھو میری طرف دیکھنا، آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ ابھی تالا لگا ہوا ہے، ماں کھڑی ہے، یہ تالا جو کھلے گا نا یہ ماں کی زبان سے کھلے گا۔ کیسے کھلے گا بھائی؟ جیسے چابی سے تالا کھلتا ہے نا، یہ تالا کھلوانے کے لیے ماں کی زبان چاہیے۔ ابھی تالا لگا ہوا ہے اور حضور سے کہہ رہے کہ اسے معاف کر دے اگر دوزخ سے بچانا چاہتی ہے تو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اتنا تو نہیں کر سکتی کہ بیٹے کو جلاؤں، چلو میں معاف کرتی ہوں، دیکھو ادھر، یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں، اس کی زبان سے نکلا میں معاف کرتی ہوں، اور یہ تالا کھلا اور اندر سے کلمہ آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی کے ساتھ علقمہ کی جان نکل گئی۔ بس وہ تو اتنی دیر تھی کیونکہ جنتی تھے وہ۔ پھر آپ نے ان کا جنازہ، آپ نے ان کو نلایا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھی، پھر دفن کر کے جب واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا لوگوں سنو، جس نے ماں باپ کا دل دکھایا اس پر اللہ کی لعنت ہے، جس نے ماں باپ پر دل دکھایا اس پر میری لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، جنت اس پر حرام ہے جو ماں باپ کا دل دکھائے۔ عرض میں کر رہا تھا بھائیوں، سب سے زیادہ ضروری ایمان کی محنت ہے۔ جب ایمان کی محنت ہم کریں گے تو ہماری نماز اور ہمارے حج اور عمرے اور ہمارے سارے اعمال اللہ ان کے اندر جان ڈالے گا، پھر وہ اعمال ہمیں گناہوں سے بچانے والے بنیں گے۔